जुडिशरी से जाके पूछें कि उनको किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। क्या इस हालात में बल्कि मोहसिन कियानी साहब ने जो टेरियन वाला फैसला दिया है उसके बाद उन्होंने लिख दिया था कि हम 2 जजेस ने इंडोर्स की थी जजमेंट, और वो जजमेंट आज तक हमारी वेबसाइट पे गई और वो जजमेंट नहीं आई। तो क्या आमिर फारूक के ऊपर इतना प्रेशर है? वो तमाम इंडिपेंडेंट जुडिशरी को मलहूस बना के बैठा है। तमाम जुडिशरी ने अब मुश्किल हालात में आके जब उन्होंने ख़त पढ़े तो ख़त में चीज़ें सामने आती हैं कि क्या क्या जुल्म और क्या क्या अज़ीतें वो बर्दाश्त करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उन 6 जजेस को सैल्यूट करना चाहिए कि जो वो डट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, जुडिशल कमीशन को, कि सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये देखना चाहिए, वो उसको ख़त रख के बैठा नहीं रहना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट और आमिर फारूक से मेरा मुतालबा ये है कि इन दोनों को इन हालात में रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप आइन के अंदर कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो आप क्या इंसाफ डिलीवर कर रहे हैं? आपको पता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है? तहरीक इंसाफ के बल्ले का फ़ैसला जो आपके सामने है, एक पार्टी से आप बदला ले रहे हैं इमरान खान से, उस पूरी 25 करोड़ आवाम से राइट छीन रहे हैं। आइनी राइट था उनका राइट ऑफ वोट था, आपने वो सिंबल छीन लिया। लेकिन उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब और जजेस को पता चल गया है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर शहबाज शरीफ को बुला के बैठा है, शहबाज शरीफ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ तो PDM का वो लीडर है, और राना सनाउल्लाह आप आए दिन देखें वो तो इमरान खान के वजूद के पीछे लगे हुए हैं। तो क्या हमें एतबार है कि अब शहबाज शरीफ अगर वहाँ बैठ के चीफ जस्टिस को कुछ कह भी देता है तो उसकी ज़मानत कौन देगा? चीफ जस्टिस को चाहिए था, कल ही उसके पास खत गया था, उसी टाइम एक्शन लेता और इस चीफ जस्टिस को कहता कि आप रिज़ाइन करें। और ख़ुद भी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा इस पूरे प्लान में, जो पूरा प्लान हुआ, अब उसके सारे असरात से सामने आ गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड पे कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी को नहीं किया, उस लीडर को किया जो 25 करोड़ आवाम को लीड कर रहा था, जो गिलगित बल्तिस्तान को लीड कर रहा था, जो कश्मीर को लीड कर रहा था, जो ओवर पाकिस्तानी को लीड कर रहा था, जिसने OIC के सामने खड़े होकर पूरे मुस्लिम ममालिक कलमा हक पढ़ा, जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और कश्मीर की काज को उठाया, उसके पीछे है। उसके पीछे अमेरिका भी है, उसके पीछे जो साइफर भी था, उसकी गवर्नमेंट इस वजह से ख़त्म किया गई। आज आपने देखा है साइफर में, जब साइफर ओरिजिनल फाइल पे ही नहीं आया तो फिर केस क्या है? साइफर तो अपनी मौत आप मर चुका है। लेकिन अभी इमरान खान को ये क्या कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान जाओ, हम आपको साथ देंगे। उसने कहा है कि मैं ये 180 केसेस जो मेरे ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, मैं इन केसेस को लड़ूंगा और मैं पूरी कौम के सामने आ जाएगा कि ये झूठे केस हैं, ये नवाज शरीफ नहीं है कि भाग जाए, 10 साल का एग्रीमेंट करके भाग गया, बाकी पार्टियां भाग गईं। उसने कहा ना मैं भागूंगा ना मैं माइनस हूँगा, सिस्टम के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहा है। यकीन करें कि ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जंग है, ये पूरी मुस्लिम उम्मत की जंग है जो वो लड़ रहा है, उसका साथ देना चाहिए। आज आप देखें इतना खौफ व हरास है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपने 8 तारीख को देखा कि लोगों बाहर निकले हैं, यही जो पूरी गवर्नमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी के बच्चे थे, उन्होंने जाके इमरान खान को वोट दिया। इसका मकसद क्या है कि लोग सिस्टम से इतने तंग हैं कि वो चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो और हम आज़ाद हों, जिस तरह एक आज़ाद रियासत होती है। यही जंग है। जिस्मानी तौर पे हम आज़ादी ले ली हमने 1947 में, लेकिन हम अभी तक महकूम हैं, हम ग़ुलाम कौम हैं। इस ग़ुलामी से जो सामने बैठे हैं, जो अभी आपका बनाया प्राइम मिनिस्टर और एक सदर हाउस में बैठा है, ये कौन है? इनसे ग़ुलामी लेनी है, और इनसे ग़ुलामी लेने के लिए आपके एक पास होप है, उसका नाम इमरान खान है। हम वकील हैं, हम इस वजह से उसका साथ दे रहे हैं कि इमरान खान एक तहरीक का नाम है, इमरान खान एक विज़न का नाम है, इमरान खान आपको वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट देता है। और आज 6 जजेस जो आपने सवाल किया, 6 जजेस ने साबित कर दिया ख़त लिख के कि हमने से किस तरीके से फ़ैसले करवाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। इस फैसले के बाद आमिर फारूक का कोई जवाब नहीं बनता कि वो उस सीट पे बैठ के आए थे, चीफ जस्टिस बैठे, उसको फिल फौर हम मुतालबा करते हैं कि उसको इस सीट से इस्तीफा देना चाहिए। सर 6 जजेस ने डायरेक्ट सर 6 जजेस ने डायरेक्ट काजी फैज़ ईसा साहब को क्यों खत नहीं लिखा? उन्होंने क्यों उसको लिखा? देखें, आपको पता है कि काजी साहब
جو قاضی صاحب جس طرح چیف جسٹس بنے ہیں اور قاضی صاحب جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو فیور کی ہے، قاضی صاحب نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلہ چھینا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں بلہ چھینا، اس نے 25 کروڑ عوام سے بلہ چھینا ہے۔ اس کیس میں میں ایز اے چیف الیکشن کمشنر موجود تھا کہ جس طریقے سے ہم پشاور ہائی کورٹ سے کیس جیت کے آئے، جس طریقے سے اسی دن ایک پارٹی کو اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے، تو کیا آپ کو اللہ نے اگر اس انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو آپ ایپیکس کورٹ میں بیٹھے ہیں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ بغض میں ایک آدمی کی دشمنی میں جہاں تک چلے گئے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام انوالو ہے۔ اگر سر، یہ 25 کتنا امتحان ثابت ہو سکتا ہے چیف جسٹس کے دیکھیں لیے؟ میں بتاؤں، چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آج بھی میری اپنے لیڈر حامد خان سے بات ہوئی، چیف جسٹس اگر ابھی شہباز شریف کو بلا کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس خط کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں اس پہ بھی کوشچن ہے کہ کیا چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہے، کسی چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے؟ کبھی بھی غلط ہے۔ ایک جج کے لیے کسی عام آدمی لیٹیگینٹ کو یا کسی وکیل کو اپنے چیمبر میں نہیں بلا سکتا، تو وہ کس طریقے سے ایک گارنٹی دے گا؟ شہباز شریف رانا ثناء اللہ سے گارنٹی لے رہے ہیں ایک پولیٹیکل۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے 6 ججز کا جو آپ کو اس انتہا پہ پہنچ کے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کہتے اسی ٹائم فوری ایکشن لیتے، اور آپ اس چیف جسٹس کو کہتے کہ آپ فوراً ریزائن کریں، آپ گھر جائیں، آپ نہیں سنبھال سکے، آپ چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ چیزیں مراد ہے کہ آپ چیف جسٹس، اب وہ ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے، سائفر کا کیس سن رہا ہے، اب آپ کے اوپر 6 ججز نے اور لکھ دیا ہے خط کے اندر 2 ججمنٹ کا لکھا ہے کہ عمران خان کا جو ٹیرین کا کیس ہم نے کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ فائل ہینڈ اوور کریں کہ میں نہیں سنتا، پھر بھی سن رہے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ آپ کوئی آپ کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، اگر آپ اس پریشر کو فیس نہیں کر سکتے تو آپ کو جج رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہے؟ آئین نے آزاد عدلیہ، آزاد پاکستان، آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ دیا ہے۔ اگر آپ اور ہم یہی جنگ لڑ رہے تھے 2007 سے لے کے 2009 تک، ہم عدلیہ کی جنگ کیوں لڑے تھے؟ رول آف لا کی۔ اور آج میں شکر ہے کہ آپ سارے کیمرے والے اکٹھے ہو گئے ہیں، میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان کی تمام بار کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے وکلاء کا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمام پاکستان بار کونسل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، سپریم کورٹ بار کا صدر کمپرومائزڈ ہے، ہماری بارز کے جو پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جو کل سے ان ججز کے حق میں نہیں بولے، 6 ججز اگر حق کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ ڈٹ گئے ہیں تو ان کو فوراً اسی ٹائم جنرل باڈی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اور اس اجلاس بلا کے ایک لائحہ عمل تیار کرتے کہ کیا آئین کے اوپر اگر اس طرح کے وار ہو تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ ہم رول آف لا کے محافظ ہیں، ہم لوگوں کے رائٹس کے گرنٹر ہیں، ہمیں صرف اپنے کیس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ خاموشی جو ہے، یہ ڈر جو ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک طوفان آئے گا، اس طوفان کا انتظار کرو، کیونکہ وہ طوفان عوام کا آئے گا، اور کیونکہ لوگوں نے تو بتا دیا ہے، لوگوں نے تو 8 فروری کو بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کے ویژن کے ساتھ ہیں، عمران خان کی ذات کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان کا ہر آدمی، ہر بچہ یہ شعور حاصل کر چکا ہے کہ جہاں پاکستان میں اگر ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ کہا جاتا ہے، اگر یورپ اسی ویلفیئر کے کنسیپٹ کو لیتی ہے تو وہ ہم سے آگے چلی جاتی ہے۔ ہم ابھی تک زرداری اور نواز شریف اور مریم اور حمزہ سے نہیں نکلے، ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا کہ ہم ان سے نکلیں اور پاکستان کو آگے لے جائیں، اور یہی جنگ عمران لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس زرداری، اس نواز شریف اور اس گھسے پھٹے نظام کو ہم اینڈ تک پہنچائیں گے، کیونکہ اب دیکھنا نظام بالکل بسیدہ ہو چکا ہے اور یہ گرنے والا ہے، اور یہ گرنے میں عوام پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ سیاستدان آپ مہینہ 2 دیکھنے، اور میں آپ کو خوشخبری دوں گا کہ انشاءاللہ عمران خان 2 ہفتے تک انشاءاللہ باہر آ گیا، کیونکہ عمران خان اب سنبھالا نہیں جا رہا، عمران خان کو نہیں سنبھال سکتے آپ، کیونکہ عمران خان کے آگے سسٹم اب جھک گیا ہے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سچا صاف لیڈر ہے جو چاہتا ہے کہ واقعہ میری قوم بھی اسی طرح ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر ایک ریاست مدینہ بنتی ہے، اور ریاست مدینہ میں ایک کنسٹیٹیوشن آتا ہے، اور اس میں تمام کے رائٹس ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور اس ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ اگر پاکستان میں نہیں ہے تو یورپ کیوں آگے چلا گیا ہے؟
کیوں یورپ کے دوسرے ملکوں میں عمر لا پڑھایا جاتا ہے؟ اگر وہ حضرت عمر سے یا ہمارے صحابہ کرام سے یا ہماری ایک بہت بڑی ذات جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسپائر ہو کے اگر وہ ماڈل لے کے کرتے ہیں تو ہمیں یہ زرداری اور یہ بلاول، یہ مریم، یہ حمزہ اگر یہ رہیں گے تو آپ کو آزادی نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں، میڈیا کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہماری تحریک تھی ہم 2 وکیل 4 نکلے تھے، آپ میڈیا نے ہمیں دکھایا، ہم پورے پاکستان پھیل گئے۔ انشاءاللہ یہ پہلا قطرہ ہوگا، ہم یہ پوری موومنٹ شروع کرنے والے ہیں۔ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ دیکھیں انسٹیٹیوشن ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، لیکن آئین کے اندر حدود ہیں۔ یہ حدود ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، میڈیا نے کیا کرنا ہے، وکیل نے کیا کرنا ہے، جج نے کیا کرنا ہے۔ اگر میں میڈیا کے کام میں انٹرفیئر کروں گا تو آپ مجھے روکیں گے، اگر میں آپ کی آواز بند کر دوں گا تو آئین کہے گا نہیں آپ بند آواز نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں کیا آپ ہر آدمی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو لوگ تو نکلیں گے، اور جب لوگ نکلیں گے تو لوگ آپ سے اب نہیں سنبھالے جائیں گے۔ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا ہے، اور آپ جو اب پھر کرتے جا رہے ہیں یہ اور ظلم بڑھے گا۔ اب آخر پہ پاکستان کی وہ جوڈیشری جو ایک کنسٹیٹیوشن میں آزاد جوڈیشری وہ کل بول پڑی، اور اس بولنے کے بعد، اس خط کے بعد میں تمام وکلاء کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہ فرض ہو گیا ہے، آپ نکلیں آزاد عدلیہ، آزاد پاکستان کے لیے، اور اپنی ریاستی اداروں کو بچائیں۔